آج ہمارا موضوع جو رہے گا وہ یہ کہ جہنم کا منظر کیا ہے۔ جو انسان آج 10,000 کما رہا ہے اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ہماری انکم 20,000 ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز خواتین حضرات، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی خواہشوں اور لوگوں کی تمناؤں کا پیالہ نہ کبھی بھرا ہے نہ بھرے گا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو بندی یا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ آگ کی چنگاری سے جل جاتے ہیں تو پھلکا اور چھالا پڑ جاتا ہے، اس پر ذرہ برابر بھی اگر پانی ڈالا جائے تو چھرچھراتا ہے، انسان کی چیخ نکلتی ہے۔ لیکن جہنم کا منظر کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والی اور داخل ہونے والی عذاب کی سب سے زیادہ مستحق عورتیں ہیں کہ جن کے اندر غیبت، چغلی، نافرمانی، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ معزز حاضرین، خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس خالق کائنات اور مالک ارض و سما نے ہم اور آپ پر ان گنت اور بے شمار احسانات عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے پہ آئیں تو ہم اس کا شکر کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر کوئی بندہ یا بندی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے پہ آئے جو اس نے اس پر احسانات کیے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا، ادا کرنا تو بہت دور کی بات۔
اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا، اور خاص طور پر ہمارے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آج انسان دنیا کے حالات پر نظر ڈالے اور دیکھے کہ آج کا انسان، آج کا مسلمان اپنی زندگی کو کس حساب سے اور کس طریقے سے گزار رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گی کہ ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان کے دل میں ایک خواہش اور ایک تمنا ہے، اور وہ خواہش تمنا یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر کیسے زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لے، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ ہر انسان دنیاوی مال و دولت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، ہر انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے یہاں 4 لوم لگے ہیں، لیکن ان کی اپنے رب سے یہ خواہش اور آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 لوم تو لگے ہیں، لیکن اگر 2 لوم اور لگ جائیں تو ہماری انکم میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، اچھی طرح گزرنے لگے گی۔ لیکن وہیں جن کے پاس 6 لوم ہیں، ان کی اپنے رب سے خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 اور لوم دے دے تاکہ 8 لوم ہو جائیں اور ہم آسانی سے زندگی بسر کر سکیں۔ اور اسی طرف دیکھا جائے تو دوسری جانب کہ جن کے پاس نہ لوم ہے، نہ اپنا گھر، نہ کاروبار، ان کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک گھر ہی دے دے تن من چھپانے کے لیے، تو اللہ کا بہت شکر ہوگا۔ تو ہر انسان جس کے پاس جتنی دولت، جتنا مال ہے، وہ وہاں ٹھہرا نہیں ہے، بلکہ اپنے مال و دولت کو بڑھانے میں، مقابلے میں، ریس میں لگا ہوا ہے، اور ہر انسان اسی کو اپنی کامیابی اور کامرانی سمجھ رہا ہے۔ جو انسان آج 10,000 کما رہا ہے، اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ہماری انکم 20,000 ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ معزز خواتین حضرات، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی خواہشوں اور لوگوں کی تمناؤں کا پیالہ نہ کبھی بھرا ہے، نہ بھرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی خواہش اور تمنا کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، قبر کے اندر جانے کے بعد ہی انسان خاموش رہ سکتا ہے۔ معزز خواتین، ہم دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے، غور و فکر سے کام لیا جائے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گی کہ اصل کامیابی وہ نہیں کہ جو کچھ سالوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہو، بلکہ اصل کامیابی اور کامرانی تو وہ ہے جہاں انسان پہنچنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے، اور وہ کامیابی جنت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو بندی یا جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، کیونکہ جنت میں داخل ہو جانا، جہنم سے نجات پا جانا، بچ جانا، یہی اصل کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے لیے ہم اور آپ دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔
تو اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ آج ہمارا موضوع جو رہے گا وہ یہ کہ جہنم کا منظر کیا ہے، جہنم کیسی ہے، جہنم کی گہرائی کیا ہے، جہنم کے اندر کس کس طریقے کے عذاب ہیں، جہنم اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آج ہمارا عنوان ہوگا جہنم کا بیان۔ معزز خواتین حضرات، اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں غور کریں تو جہنم کے ہم اور آپ کو کئی نام ملتے ہیں۔ جہنم کے کئی نام ہیں۔ جہنم کا ایک نام ہے حاویہ، جس کا مطلب ہوتا ہے بڑی بری جگہ، بڑی خطرناک جگہ، ایسی جگہ کہ انسان جس کا نام سن کر کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے اگر اس کا عذاب سن لے۔ تو جہنم کے بہت سارے نام ہیں اور ہر نام کا معنی ایسا ہے کہ ہلاکت کا گھر۔ ایک جگہ بیان کیا گیا، قرآن میں کہا گیا کہ جہنم یہ ہلاکت کا گھر ہے، جہاں انسان ہلاک کیا جائے گا، جہاں انسان کو عذاب دیا جائے گا، ہلاکت کا گھر ہے۔ اچھا، یہ دنیا جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، آگ کو جلاتے ہیں، لکڑیوں سے جلاتے ہیں، مٹی کے تیل سے آگ کو جلاتے ہیں، لیکن جہنم کے اندر جو آگ ہوگی، جس کو اللہ نے مجرموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ آگ لکڑیوں سے نہیں جلے گی، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسان سے آگ جلے گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ کی تپش دنیا کی آگ کے مقابل میں 69 درجہ زیادہ ہوگی، 69 درجہ۔ ہم اور آپ جو آگ جلاتے ہیں اس کی کیپیسٹی اور کوالٹی 1 درجہ، اور جہنم کی آگ کی تپش اور سختی 69 درجہ ہوگی، اور جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو۔ وہ آگ وقودها الناس والحجارہ کہ جس میں اللہ نے پتھر اور انسان کا ایندھن بنا رکھا ہے، اعدت للکافرین، جس کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو جہنم کی آگ کے پتھر اور انسان کا معاملہ ہوگا، اور وہ کیسی ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو 1000 سال تک دہکایا، جلایا، بھڑکایا، تو وہ آگ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو 1000 سال تک دہکایا، 1000 سال تک بھڑکایا۔ 1000 سال کے بھڑکنے کے بعد وہ لال آگ سفید ہو گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر اس کو تپایا، پھر اس کو جلایا، اس میں آگ جلائی اور اتنا گرم کیا کہ وہ آگ جو سفید تھی کالی ہو گئی۔ 3000 سال تک اس آگ کو دہکایا گیا، پہلے لال ہوئی، پھر سفید ہوئی، اور پھر کالی ہو گئی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ آگ، یہ جہنم کی آگ اللہ نے مجرموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت کہ انسان جب جہنم کو دور سے دیکھے گا تو اس کی پیشانی پگھل کر زمین پر گرنے لگے گی، جیسے کہ موم پگھل کر زمین پر گرتا ہے، اتنا دردناک عذاب۔ آج ہم اور آپ جب آگ کی چنگاری سے جل جاتے ہیں تو پھلکا اور چھالا پڑ جاتا ہے، اس پر ذرہ برابر بھی اگر پانی ڈالا جائے تو چھرچھراتا ہے، انسان کی چیخ نکلتی ہے۔ لیکن جہنم کا منظر کیا ہوگا؟ عزیز ساتھیو، معزز خواتین حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ اپنا چہرہ موڑ لیتے، پھیر لیتے اور فرماتے کہ اتقوا النار، کہ اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق التمر، چاہے ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کی راہ میں دے کر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور کی گٹھلی اللہ کی راہ میں صدقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچو۔
اچھا جہنم کے اندر بہت سارے عذاب ہوں گے، بچھو کا عذاب، سانپ کا عذاب، گرم پانی کا عذاب، پیپ کا عذاب، لیکن تمام عذابوں میں سب سے خطرناک عذاب جو ہوگا، سب سے ہائی لیول کا، وہ ہوگا آگ کا عذاب۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اس کو دور سے دیکھے گا تو اس کی پیشانی، اس کا جسم پگھلنے لگے گا اور پگھل پگھل کر زمین پر گرے گا جیسے کہ موم پگھلتا ہے۔ آج ہم اور آپ جب گرمی آتی ہے تو گرمی کے کپڑوں اور لباس کی تیاری کرتے ہیں، سردی آتی ہے گرم لحاف، گدے، جاکٹ اور صدری کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ سردی کہ جو ابھی آئی نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد آئے گی، ہم اس کی تیاری کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سردی میں اگر انسان سردی سے نہیں بچے گا تو ٹھٹر جائے گا، پریشان ہو کر ہو سکتا ہے اس کی جان نکل جائے، مر جائے گا۔ ہم اور آپ سردی کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کر لیتے ہیں، گرمی کے آنے سے پہلے کولر کا، اے سی کا، فریج کا انتظام کر لیتے ہیں، جو چند مہینوں کے لیے گرمی آتی ہے۔ لیکن وہ جہنم کہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے دردناک اور درد سر بنی ہوئی ہے، جس کا عذاب کافروں کے لیے، بے نمازوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کا ہوگا، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا سوچا؟ ہماری محنت اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے بچے جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے کے لیے کتنے متلاشی ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں، کتنے خواہش مند ہیں، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قیامت کے دن پہنچ جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، یعنی ناکامی کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کہ اے بندے، اگر تیرے پاس سونے کی وادیاں ہوں، سونے کی زمینیں ہوں، اور تو اس زمین کو دے کر جہنم کی آگ سے بچنا چاہے تو کیا تو جہنم کی آگ سے بچے گا؟ تو انسان کہے گا اللہ کیوں نہیں، اگر ہمارے پاس سونے کی زمینیں اور سونے کی وادیاں اور پلاٹ بھی پڑے ہوں تو ہم اس کو بھی دے کر کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اتنا دردناک عذاب۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جھوٹا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تجھ سے سونے کا بھی مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن دنیا کے اندر تو نے اس کی فکر نہ کی، آج تو کیا دنیا سونے کی وادی دے کر جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ تو بہت مہنگا سودا ہے، دنیا کے اندر تو ہم نے بہت سستا سودا کیا، جب تو نے جہنم کے عذاب سے بچنے کی وہاں تیاری نہیں کی تو یہاں کیا تیاری کرے گا؟ انسان وہاں جہنم سے بچنے کے لیے سونے کی وادی دے کر بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن بچ نہیں سکے گا۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی سسکیاں نکلنے لگتی، آپ رونے لگتے، آپ کی سسکیاں بن جاتی۔ صحابہ اکرام پوچھتے کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ اے صحابیوں، ہم نے معراج میں جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، وہاں عذاب بھی دیکھا ہے، سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والی اور داخل ہونے والی عذاب کی سب سے زیادہ مستحق عورتیں ہیں کہ جن کے اندر غیبت، چغلی، نافرمانی، شوہر اور اللہ کی نافرمانی جن کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ہم نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا مخاطب ہو کے کہ اے عورتوں، تم صدقہ دے کر جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کرو، اور خود نہیں بلکہ اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جو جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ سخت ہوگی۔ یہ تو اس آگ کا منظر ہے، اس کی چنگاری کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس کی صرف ایک چنگاری ایک محل کے برابر ہوگی، ایک محل کے برابر۔ ہمارا جو بڑے بڑے محل دیکھتے ہیں، ایک چنگاری بڑے بڑے محل کے برابر ہوگی، تو اس جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا جس جہنم کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا کہ وسیق الذین کفروا
الی جہنم زمرا، کہ جب اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجے گا اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، حتی اذا فتحت ابوابها، اور جہنم کے دروازوں کو جہنمیوں کے لیے کھول دیا جائے گا، تو جہنم کا دروگا کہ جس کے بارے میں آتا ہے اس کا نام مالک علیہ السلام ہے، وہ دروازوں کو کھول دے گا، دروازوں کو کھولنے کے بعد پوچھے گا، سوال کرے گا کہ اے بندی اے بندے، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تیرے پاس کوئی قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا، غلط باتوں سے روکنے والا، اچھی باتوں کی ترغیب دینے والا، اچھی باتوں کی رہنمائی کرنے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر اس کا بیان فرمایا، وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، فکذبنا وکننا، بلکہ ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے اس کا انکار کر دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی، جنت اور جہنم کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ جہنم کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ تو دروغہ سوال کرے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا، ہمارے پاس قرآن و حدیث پہنچی تھی، اللہ نے ہمارے لیے دونوں راستوں کو کھول دیا، وہدیناہ النجدین، کہ اے بندی یہ راستہ سیدھا ہے، اس پر چل کر عزت ملے گی، دولت بھی ملے گی، ایمان کی دولت سے جب انسان سرفراز ہوتا ہے تو دل کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کے وہاں جنت بھی ہے۔ لیکن دوسرا راستہ جس پر چل کر انسان کی بے عزتی، برائی، نافرمانیاں، تکلیفیں، دقتیں، پریشانیاں اور جہنم کے اندر بھی جا کر کے دردناک عذاب کی مستحق ہوں گی۔ تو الم یاتکم نذیر، کیا اے بندی یا بندے کیا تیرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنا، ہم نے کہا شاید کوئی بیان کرنے والا بیان کر گیا، یہ افسانے ہوں گے۔ ہم اور آپ آج قرآن و حدیث کو قصے اور کہانیاں سمجھتے ہیں، قصے اور کہانیاں سمجھ کر اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں، اور دوسری چیز ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، گزر جائے گی، جنت کے اندر حساب و کتاب ہوگا، دیکھا جائے گا۔ عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین حضرات، حضرت عثمان غنی یہ تیسرے خلیفہ ہیں، ان کے متعلق آتا ہے جہنم کا عذاب تو درکنار، جہنم کا عذاب تو بعد میں آئے گا، جب ان کے سامنے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ چیخ چیخ کر رونے لگتے، جہنم کے عذاب سے نہ روتے، دوزخ کے عذاب سے نہ روتے، جب ان کے سامنے قبر کا عذاب بیان کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ رونے لگتے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ جہنم کے عذاب کا تذکرہ سن کے نہیں روتے؟ آپ جہنم کا بیان سن کے نہیں روتے؟ قبر کے عذاب سے کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو امیر المومنین بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص قبر میں پاس ہو گیا، قبر میں کامیاب ہو گیا، اس کی تمام منزلیں آسان، وہ تمام چیزوں میں پاس ہو گیا، اور جو قبر کے اندر دپوچ لیا گیا، جس کو قبر نے دپوچ لیا اور عذاب اس میں ہونے لگا، تو اس کی تمام منزلیں ناکام اور تمام منزلیں بیکار چلی جائیں گی۔ تو معزز خواتین حضرات، ہم اور آپ سوچیں، اگر اللہ نے ہمیں عقل دی، قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا بیان ملتا ہے کہ جب بندہ جہنم کو دیکھے گا تو جہنم چیخ کر جہنمی کو بلائے گی کہ آؤ، اور جب جہنمی بھاگیں گے تو فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی اچھی چیز کی طرف یا کسی بری چیز کی طرف جاتا ہے، بھاگتا ہے، تو اس کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے۔ جہنمی جہنم کی طرف اتنی خوشی سے نہیں جائیں گے، بلکہ فرشتے گھسیٹتے ہوئے کسی کو منہ کے بل، کسی کی ٹانگ پکڑ کر، کسی کا گریبان گلا پکڑ کر، کسی کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ اور جہنم جب جہنمیوں کو دیکھے گی، چیخے گی، پکارے گی کہ آؤ، جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ اے لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، خواہ وہ ایک کھجور
کا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو، لیکن جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے۔ سورہ ملک کے اندر 29ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب جہنمی جہنم کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے، جس طرح جنت کے دروازے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن جہنم کے 8 نہیں بلکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جب تمام دروازے حتی اذا فتحت ابوابها، جب جہنم کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے تو جہنمی دروازوں پر کھڑے جہنم کو دیکھیں گے۔ اس کی گہرائی کا عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز کو صحابہ کرام نے بھی سنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا۔ تو صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے سوال کیا کہ اے صحابیوں، کیا آپ جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے، یہ کس دھماکے کی آواز ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، آج سے تقریباً 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا، آج وہ جا کر جہنم میں گرا ہے، اس جہنم میں اس پتھر کے گرنے کی آواز ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ 70 سال پہلے جو پتھر جہنم میں پھینکا گیا ہو اور 70 سال کے بعد جو پتھر جہنم میں گرے اور اس کی آواز سے لوگ یہ جانے کہ پتھر جہنم میں اب گرا ہے، تو اس کی گہرائی کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہر انسان ایک دوسرے میں لپٹا ہوا ہوگا، کسی کی ٹانگ کسی کے پاؤں میں، کسی کا پاؤں کسی کی ٹانگ میں۔ انسان سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ چوکے طے کرتے ہیں اور اس کو لدا دیتے ہیں، انسان ایک دوسرے جہنم کے اندر بڑی کشمکش کے عالم میں دبا ہوا ہوگا اور چیخ و پکار کر رہا ہوگا، اور فرشتے ان کو مسلسل اپنا عذاب دے رہے ہوں گے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو جس طریقے سے جیل کے اندر انسان جاتا ہے، اس کو بچھانے کے لیے ایک بچھونا دیا جاتا ہے، اوڑھنے کے لیے ایک چادر دی جاتی ہے، جہنم کے اندر بھی بچھانے کے لیے ایک چادر، بچھونا اوڑھنے کے لیے ایک چادر دی جائے گی، لیکن یہ دنیا کی طرح نہ ہوگی۔ ہم اور آپ اگر کسی ٹاٹ میں سوئیں تو پیٹھ پر نشانات آ جاتے ہیں، انسان کو نیند نہیں آتی، انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسان کا چین و سکون غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن جہنم کے اندر جو بستر ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بستر آگ کا بستر ہوگا، ایسا بستر کہ جب انسان لیٹے گا تو اس کی پوری پیٹھ کی چمڑی ادھڑ جائے گی، اور اوڑھنے کے لیے جو چادر ہوگی وہ بھی جہنم کی چادر ہوگی۔ جب انسان اس کو اوڑھے گا تو اس میں پوری چربی اور پورا بدن جو ہے اس کا پگھلنے لگے گا، انسان مرنے لگے گا، پھر چیخے گا، پکارے گا، اللہ پھر روح ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، وہ موت کو پکارے گا۔ اللہ کہے گا کہ آج موت نہیں آنی، آج موت کسی کو نہیں آنی، آج انسان موت کو پکارتا رہے لیکن آج کسی کو موت نہیں آئے گی۔ یہ جگہ ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان کے لیے تیار کر رکھی گئی تھی۔ جس انسان سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا اس کو دے دیا گیا، جس نے نیک اعمال کیے اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جس نے برائی کی اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کہے گا کہ اب خاموش ہو جاؤ اور جہنم کے عذاب میں جلتے رہو، تڑپتے رہو اور مرتے رہو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لیٹنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اس کو نہلایا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے جہنمی جب جہنم کے اندر جائے گا، آگ کا بستر بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے آگ کی چادر دی جائے گی تو پانی مانگے گا کہ اللہ پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، اس بندے سے جا کر کہہ دو کہ پانی کا کوئی بندوبست نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ ذرا تصور کریں، انسان اگر ایک دن پانی نہ پیے تو حلق سوکھنے لگتا ہے، اور اگر حلق انسان کا سوکھ جائے تو انسان تڑپنے لگتا ہے، لیکن وہ جہنمی پانی کو مانگنے کے لیے چیخیں گے اور پکاریں گے لیکن ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی۔ پھر اللہ فرشتوں سے حکم دے گا کہ جاؤ بندے کو پانی دے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ پانی کیسا؟ اللہ کہے گا کہ ان کو کھولتا ہوا گرم پانی دے دو کہ جس سے ان کی اتڑیاں جل کر پگھل کر پیٹ کے ذریعے زمین پر گر جائیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے کھولتا ہوا گرم پانی اس بندے کے پاس لے کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ اس پانی کو پیے گا تو اس کی پوری گلے کی اتڑیاں
گلے سے ہوتے ہوئے اس کے پیٹ کی ساری اتڑیاں پگھل کر زمین پر گرنے لگیں گی، پھر وہ چیخے گا اللہ موت موت، اللہ کہے گا موت نہیں آئے گی۔ پھر کہے گا اللہ بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، اللہ پھر کہے کھانے کے لیے کوئی نہیں، وہ چیخے گا اللہ کھانا کھانا، فرشتے کہیں گے اللہ تیرا بندہ کھانا مانگتا ہے۔ اللہ کہے گا کہ جاؤ اس کو زقوم کا جو درخت ہوتا ہے اس کا پھل دے دو۔ زقوم کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا کڑوا، اتنا کانٹے دار، اتنا کڑوا درخت کہ اگر اس کو دنیا میں پھینک دیا جائے، اس درخت کو دنیا میں لگا دیا جائے تو دنیا کی تمام سبزیاں، دنیا کا تمام پانی کڑوا اور دنیا کا تمام پانی بدبو مارنے لگے، اتنا خطرناک۔ لیکن چیخیں گے پکاریں گے اللہ کھانا بھجوائے گا۔ فرشتے لے کے جائیں گے زقوم کا پھل، جب وہ زقوم کے پھل کو کھائیں گے تو اٹک جائے گا، پھر پانی مانگیں گے اللہ پانی، اللہ رب العالمین پھر کھولتا ہوا پانی۔ اتنا سخت، اتنا دردناک عذاب کہ اگر انسان تصور کر لے اور قرآن و حدیث میں اس کا بیان سن لے اور پڑھ لے تو انسان دنیا میں رہنا چھوڑ دے، انسان کی دنیا میں چین و سکون غارت اور غائب ہو جائے۔ لیکن ہم اور آپ اس بیانات کو سنتے ہی نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ کل من علیہا فان، جو شخص دنیا میں آیا ہے اس کو جانا پڑے گا۔ کسی نے کہا ہے کہ ایک ہی حقیقت دنیا کی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو اس کو مرنا پڑے گا۔ مرنے سے کسی کو انکار نہیں، نہ کسی کافر کو، نہ کسی مشرک کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی چھوٹے کو۔ اگر انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اس کو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، کوئی شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا، ہر شخص کو دنیا میں آنے کے بعد جانا ہی جانا ہے۔ اور اصل کامیاب، اصل دوراندیش اور ہوشیار انسان، اصل کامیاب بندی وہ ہے کہ جو دنیا میں آ کر جو کہ امتحان گاہ ہے، امتحان کی تیاری کر لے اور قیامت کے دن میدان محشر میں جب اس کا امتحان ہو تو امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ اصل کامیاب بندی وہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو بندی جہنم کے عذاب سے بچ جائے، وادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ اور وہ دنیا کہ جس کے لیے آج ہم اور آپ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، غیبت، خوریزی، تمام معاملات بے تحاشا کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا تو اے لوگوں ایک دھوکے کا سامان ہے، اور حقیقت ہے دھوکے کا سامان ہے۔ آپ اپنی جس اولاد کے لیے دہیج کا سامان اکٹھا کرتی ہیں، جس اولاد کے لیے بیماری کے وقت آپ انتظامات کرتی ہیں، اگر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو ماں کا دل کلیجے سے باہر آ جاتا ہے۔ جس اولاد کے لیے ایک ماں بے انتہا محبت اور شفقت کا پہلو اختیار کرتی ہے، قیامت کے دن وہ بچی یا وہ بیٹی بھی اس ماں کو بھول جائے گی۔ قیامت کا منظر دردناک ہوگا، جہنم کا عذاب دردناک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے عذاب کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس میدان محشر کو بنائے گا، اکٹھا کرے گا، لوگ جمع ہوں گے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہوگا، اس کو ایک واقعہ سمجھیے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے، ایک بندہ آئے گا کہ جس کے پاس دنیا میں بہت مال و دولت تھی، بہت مالدار تھا، اس کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری، اس نے کبھی دکھ اور تکلیف کو نہیں دیکھا، کبھی دکھ اور تکلیف کو نہیں سہا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو جس کی زندگی میں عیش و عشرت، ناز و نعمت مہیا تھی، اس نے کبھی دکھ اور تکلیف کو نہیں سہا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک پل کے لیے جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم میں داخل کرنے کے بعد نکالے گا اور پوچھے گا کہ اے فلاں بندے، جس کی ساری زندگی کٹی ہی عیش و عشرت میں تھی، جس کے پاس مال و دولت تھا، مکان تھے، دکان تھی، اولاد تھی، ناز و نعمت سے جس کی زندگی گزری، اے فلاں بندے بتا، اس لمحے بھر کے جہنم کا دکھ چکھنے کے بعد کیا تجھے دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے؟ کیا تجھے دنیا کا کوئی آرام دہ پل یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ، اس جہنم کا پل بھر کا دکھ چکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں، ہماری ساری زندگی تکلیفوں میں، ساری زندگی دکھوں میں،
ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، وہ بندہ کہ جس کی ساری زندگی گزری ہی آسانیوں میں تھی، پھر اللہ رب العالمین دوسرے بندے کو بلائے گا جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کوئی اچھا کھانا نہیں، بڑا غریب معذور مسکین غریب انسان، اللہ اس کو بلائے گا، اس کو کہ جس کی ساری زندگی دنیا کے اندر تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں گزری ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بلانے کے بعد پل بھر کے لیے جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اس کو ایک پل کے بعد نکالے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ اے بندے، اس جنت کے پل بھر کا سکھ چکھنے کے بعد، آرام دہ لمحہ چکھنے کے بعد کیا تجھے دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے؟ وہ کہے گا اللہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری ساری زندگی کٹی ہی سکھوں میں ہے، ہماری ساری زندگی کٹی ہی آرام میں ہے، گویا کہ ہم نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان جس کی ساری زندگی دنیا کے اندر آرام سے گزری، ناز و نعمت میں گزری، آرام دہ بستر، آرام دہ کھانے، بہت ساری گاڑیاں، رہنے کے لیے مکان بنگلے، ساری زندگی آرام سے جو گزارتا ہے، جہنم کا ایک پل کا عذاب چکھنے کے بعد وہ دنیا کے تمام سکھوں کو بھول جائے گا، دنیا کے تمام آرام دہ چیزوں کو بھول جائے گا، اور کہے گا اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ساری زندگی دکھوں میں کٹی ہے۔ اور وہ بندہ کہ جو ساری زندگی دکھوں میں رہا، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک پل کا سکھ چکھنے کے بعد کہے گا اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی سکھوں میں گئی ہے۔ ہم اور آپ نے اس جنت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہماری پلاننگ کیا ہے؟ جو سردی 2 مہینے کے بعد آئے گی، ہم اور آپ کپڑے کا انتظام، بلکہ پہلے پیسوں کا انتظام کرتے ہیں کہ سردی میں پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، رضائی لحاف اور گدے ہونے چاہیے تاکہ انسان تکلیفوں سے دوچار نہ ہو۔ گرمی کے آنے سے پہلے انسان اے سیوں کو لگاتا ہے، پنکھوں کو لگاتا ہے، 1 گھنٹے کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن اتنی سختی، اتنی گرمی اور اتنا عذاب ہوگا کہ انسان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے عوض پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج قریب ہوگا، انسان سورج کی تپش سے پریشان حال ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا۔ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے پاس قرآن کی آیات آئی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اے لوگوں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جہنم کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آپ کو اور اپنے اولاد کو اس جہنم کے عذاب سے بچائیں، اس جہنم سے آگ سے بچانے کی تیاری کریں جس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں بلکہ انسان اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ انسانوں سے اور پتھروں سے دہکائی جائے گی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ ان کے اندر غیبت، چغلی، ناشکری، بے ایمانی اور دنیاوی نعمتوں کی حرص اور لالچ زیادہ پائی جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے خواتین، تم اپنے آپ کو بچنے کے لیے، جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ سے دعا کرو، نمازیں پڑھو، اللہ سے گڑ گڑاؤ اور دعا کرو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حدیث قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس توبہ کرنے والی بندی سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد نا امید ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے گناہ کر لیے ہیں، ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو زمین و آسمان کے بنانے کے بعد اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں کو بنایا، 100 حصوں کو، ایک حصہ دنیا کی تمام مخلوق میں بھیج دیا، چرند و پرند، انسان، جنات، تمام لوگوں کو ایک حصہ رحمت کا تقسیم کر دیا۔ وہی ایک حصہ ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی ہے، ایک چچا اپنے بھتیجے سے، ایک ماموں اپنے بھانجے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ 99 حصے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ اللہ رب العالمین کیسے چاہ سکتا ہے کہ ہماری بندی یا بندہ جہنم کے عذاب میں جائے۔ وہ اتنا مہربان کہتا ہے کہ اے بندیوں، اگر تم دنیا میں گناہ کرنا چھوڑ دو
تو ہم ایک ایسی مخلوق لے آئیں گے جو گناہ بھی کرے گی اور اللہ سے توبہ بھی کرے گی۔ تو گناہ کرنے کے بعد کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ سے دعا کرو۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے۔ انسان کا دوسرا نام ہی ہے کہ وہ خطا کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ بندی یا بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد تنہائی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے، توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائے کہ اللہ آج سے ہم نے جو کچھ بھی گناہ جانے نہ انجانے میں کیا، اللہ تو اس کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ معزز خواتین، میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ بڑھاتے ہوئے، ہمارے محترم عزیز محمد عاصم صاحب موجود ہیں، ہم ان کو موقع دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ الہ العالمین ہم نے جو بھی گناہ جانے نہ انجانے میں کیے، اللہ تو اس کو بخش دے اور ہمارے لیے جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو برے کاموں سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس شخص سے، خواہ وہ بندہ ہو یا بندی، محبت کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اے الہ العالمین تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دین کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں سکون و اطمینان کو پیوست کر دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تیرے سوا دنیا میں کوئی ایسا خدا نہیں، کوئی ایسا رب نہیں جو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی اپنے گناہوں کے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم دنیا میں جب تک زندہ رہیں تو ہمیں دنیا میں ایک عزت دار اور ایماندار انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہماری عزتوں میں اضافہ کر دے۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی دولت پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین سے آپ دعا فرماتے رہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔